یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ بے چارگی کے وقت ایک تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کامریڈ رسالے کے اندر خود ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک انگریز مورخ نے مقالہ لکھا، اور اس مقالے میں انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے 50 سال تک تحقیق کی، دنیا کے سارے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا، ہندو مذہب بھی پڑھا، بدھ مذہب بھی پڑھا، عیسائی مذہب بھی پڑھا، یہودی مذہب بھی پڑھا، جتنے مذاہب موجود ہیں میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقالہ پڑھا تو اس انگریز مورخ کو خط لکھا، فرمایا جب تو اس بات کا اقرار کرتا ہے اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا اس انگریز مورخ نے جواب لکھا،
اور مولانا محمد علی فرماتے ہیں اس نے جواب نہیں لکھا، میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ اس نے کہا محمد علی، میں جس اسلام کی حقانیت کی بات کر رہا ہوں وہ تیرا اسلام نہیں ہے، وہ آج کے دور کے مسلمان کا اسلام نہیں ہے۔ میں جس اسلام کی حقانیت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ابو بکر صدیق کا اسلام، وہ ہے عمر فاروق کا اسلام، وہ ہے عثمان و علی کا اسلام۔ اور جہاں تک تیرے اسلام کی بات ہے تو میں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں، تیرے اسلام کو دیکھ کے تو یہودی اور عیسائی بھی سر شرم سے جھکا لیتا ہے کہ تیرا اسلام وہ ہے، زبان سے دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، لیکن وہ اسلام نہ تیرے چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ تیرے لباس میں نظر آتا ہے، نہ تیرے اخلاق میں نظر آتا ہے، نہ تیرے کردار میں نظر آتا ہے، نہ تیری تجارت میں نظر آتا ہے، نہ تیرے کاروبار میں نظر آتا ہے، نہ تیرے معاملات میں نظر آتا ہے۔ میں تیرے اسلام کی بات نہیں کرتا۔ میرے دوستو، آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری حالت بھی یہی ہے۔ نبی کے ساتھ امت کے تعلق کے دو پہلو ہیں، نبی سے محبت کرنا اور نبی کی اطاعت کرنا۔ اگر میں اس کو اور آسان لفظوں میں کہوں، دو چیزیں ہیں، نبی کو ماننا اور نبی کی ماننا۔ نبی کو ماننا اور نبی، ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، نبی کی ماننا۔ میں نے سورۃ والضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے میرا پیغمبر، تیری زندگی کا آنے والا ہر لمحہ پچھلی گھڑی اور پچھلے لمحے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پیغمبر کی ولادت اعلیٰ ہے، پیغمبر کی ولادت، ذرا اونچی آواز سے، بلکہ میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے، جس رات میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے وہ رات کائنات کی ساری راتوں سے اعلیٰ۔ جس ہفتے میں وہ دن آیا ہے وہ ہفتہ ساری کائنات سے اعلیٰ۔ جس مہینے میں وہ ہفتہ آیا وہ مہینہ باقی مہینوں سے، ذرا اونچی آواز سے، اعلیٰ۔ جس سال میں وہ مہینہ آیا وہ سال سب سے اعلیٰ۔ جس صدی کے اندر وہ سال آیا وہ صدی سب سے اعلیٰ، اور جس زمانے میں وہ صدی آئی وہ زمانہ سب سے،
بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں، سال کی تمام راتوں سے افضل رات کون سی رات ہے؟ شب قدر۔ شب قدر جس کو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے ساری راتوں کو شب قدر کا مقام مل جائے، ساری راتوں کو شب قدر والی عظمت مل جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں وہ رات جس رات میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، کائنات کی ساری راتیں مل کے اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیغمبر کی ولادت اعلیٰ ہے، لیکن ولادت کے بعد 40 سال کی عمر میں جب میرے پیغمبر کی بعثت ہوئی، میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، میرے پیغمبر پہ قرآن اترا، تو قرآن کی آیت مجھے بتاتی ہے پیغمبر کی ولادت بے شک اعلیٰ، لیکن ولادت کے بعد جب پیغمبر کو بعثت اور نبوت ملی تو نبی کی بعثت نبی کی ولادت سے، ذرا اونچی آواز سے، خداوند کائنات فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے پیغمبر، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرا پیغمبر، تیری زندگی کا آنے والا ہر لمحہ، تیری زندگی کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھا چاہتا ہے، او میرے پیغمبر کے ماننے والوں، او میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، او میرے پیغمبر کے امتیوں، صرف ساری زندگی پیغمبر کی ولادت ہی کا تذکرہ نہ کرتے رہنا، صرف ساری زندگی پیغمبر کا میلاد ہی نہ مناتے رہنا، ذرا پیغمبر کا وہ دور بھی دیکھو جب میرا پیغمبر غار حرا کی خلوتوں کے اندر آ کے چھپ چھپ کے روتا ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، یا اللہ میں اس مکہ کے معاشرے میں دیکھتا ہوں بندے تیرے ہیں، لات کے سامنے سجدے کرتے ہیں، بندے تیرے ہیں، منات کے سامنے سجدے کرتے ہیں، بندے تیرے ہیں، عزا اور حبل کی نظر و نیاز اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یا اللہ میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، میرے معاشرے کا ہر فرد مجرم بن چکا ہے، یا اللہ چوریاں یہ کرتے ہیں، یا اللہ ڈکیتیاں یہ کرتے ہیں، یا اللہ قتل و غارت یہ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر کرپشن یہ کرتے ہیں، رشوت یہ کھاتے ہیں، سود یہ کھاتے ہیں، یا اللہ میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے، میں اپنی قوم کے لوگوں کو منع بھی نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا، ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی بھی نہیں جاتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرا پیغمبر میرا احسان یاد کر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ او میرے پیغمبر تیرے دل پہ جو بوجھ تھا میں نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ یا اللہ کون سا بوجھ؟ میرے پیغمبر کو کوئی مال کا بوجھ
بوجھ تھا؟ فرمایا نہیں نہیں، مال تو خدیجہ نے میرے پیغمبر پہ لٹا دیا، مال تو سارا ابو بکر کا میرے پیغمبر کا مال تھا، مالی کوئی بوجھ میرے پیغمبر کو نہیں تھا، قرضے کا کوئی بوجھ میرے پیغمبر پہ نہیں تھا، میرے پیغمبر کے دل پہ صرف ایک ہی بوجھ تھا، یا اللہ بنائے ہوئے تیرے بندے ہیں، پیدا کیے ہوئے تیرے بندے ہیں، لات کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں کو جا کے پوچھتے ہیں، یا اللہ میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو رو رو کے مجھ سے مانگتا تھا، یا اللہ مجھے قانون دے دے جس قانون کے ذریعے میں اپنے معاشرے کے افراد کو ٹھیک کروں، اپنی سوسائٹی کے اندر وہ قانون نافذ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں حرا کی خلوتوں کے اندر جبریل کو بھیج کے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے میرا پیغمبر میں نے تجھے قرآن کی صورت میں قانون دے کے تجھے نبوت عطا کر کے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب پیغمبر کی ولادت کے بعد نبی کی بعثت آ گئی، پیغمبر کا نبوت ملنے کے بعد کوہ حرا پہ جا کے خدا کا پیغمبر مکہ والوں کو سب کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اعلان کرتا ہے میرے رب نے مجھے قانون دے دیا، میرے رب نے مجھے دستور دے دیا، جس قانون کے اندر بتوں کی عبادت کو حرام قرار دیا، لات و منات کے سامنے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا، اس قانون کے اندر رشوت بھی حرام ہے، اس قانون کے اندر سود کھانا بھی حرام ہے، اس قانون کے اندر چوریاں کرنی بھی حرام ہے۔ پیغمبر نے آ کے لوگوں کے سامنے جب اپنا پیغام سنایا، سب سے پہلا پتھر پیغمبر کو مارنے والا پیغمبر کا چچا تھا۔ 40 سال تک میرے پیغمبر کا ایک بھی دشمن نہیں تھا۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں 40 سال تک مکے کا ہر فرد میرے پیغمبر کو صادق کہتا تھا، میرے پیغمبر کو امین کہتا تھا، راستے میں پلکیں بچھاتے تھے، نبی کا احترام کرتے تھے، اپنے فیصلے میرے آقا سے کرواتے تھے۔ لیکن جب خدا کا پیغمبر قانون لے کے آیا، اب نبی کی اور مکہ کے سسٹم کی جنگ شروع ہو گئی۔ نبی اس مکہ کے سسٹم کو توڑنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے سامنے لات و منات کو سجدہ ہو، میرے سامنے بتوں کو سجدہ ہو، میرے سامنے قبروں کو سجدہ ہو، میرے سامنے چوریاں کی جائیں، میرے سامنے ڈاکے ڈالے جائیں، میرے سامنے سود کھایا جائے، قتل و غارت کی جائے۔ اب مکہ کا ہر آدمی چوکنا ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے اعلان کیا کروایا؟ خدا بند کائنات نے فرمایا اے میرا پیغمبر جا کے اعلان کر دے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کائنات کے انسانوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ مکہ والے چوکنے ہو گئے،
محمد اعلان کیا کر رہا ہے؟ اگر خدا کے پیغمبر مکہ میں یہ اعلان کرتے، او لوگوں میں تمہاری طرف بادشاہ بنا کے بھیجا گیا ہوں، ایک آدمی بھی میرے پیغمبر کا انکار نہ کرتا، وہ تو بادشاہی لے کے خود میرے پیغمبر کے پاس آئے تھے، اگر خدا کا پیغمبر اعلان کرتا میں تمہارے لیے حکمران بن کے آیا ہوں، ایک آدمی بھی انکار نہ کرتا، لیکن جب خدا کے پیغمبر نے اعلان کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، ابو لہب نے پہلا پتھر اٹھایا، میرے پیغمبر کی طرف مار کے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جائے، تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس لیے کہ ابو لہب جانتا تھا میرا بھتیجا رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم سے برائی پہ سمجھوتا نہیں کرتا، رسول کمپرومائز نہیں کرتا، رسول سمجھوتا نہیں کرتا، بادشاہ کمپرومائز کر لیتا ہے، کچھ لو کی پالیسی بنا لیتا ہے، رسول کمپرومائز نہیں کرتا۔ آیا تھا طائف کا وفد میرے پیغمبر کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری نبوت کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، یہ نماز اتنے ٹائٹ شیڈول کے ساتھ ہم سے نہیں پڑھنے ہوتی، روزے ہم سے نہیں رکھنے ہوتے، چوریاں ہمارے مزاج کے اندر پختہ ہو گئی ہیں، چوری ہم نہیں چھوڑ سکتے، شراب کے ہم عادی بن چکے ہیں، شراب پینے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ تو میرے پیغمبر نے طائف والوں کو ایک ہی جواب دیا تھا، تمہارا یہ ایمان مجھے قبول نہیں ہے، کلمہ پڑھو گے تو نماز پڑھنی پڑے گی، میرے اور آپ کے لیے نہیں، طائف والوں کے لیے۔ خدا کے پیغمبر نے طائف والوں کو کہا کلمہ پڑھو گے تو نماز ذرا اونچی آواز سے پڑھنی پڑے گی، کلمہ پڑھو گے تو روزہ رکھنا پڑے گا، شرابیں چھوڑنی پڑے گی، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا ایمان مجھے قبول نہیں ہے۔ اب پیغمبر کی جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت کیا، تو پیغمبر کا اعلان نبوت کرنا نبی کی ولادت سے اعلیٰ ہے، نبی کی ولادت سے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کی ولادت اعلیٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ولادت کے 40 سال کے بعد جب پیغمبر اعلان نبوت کر رہا ہے، پیغمبر کا اعلان نبوت کرنا یہ ولادت سے، ذرا اونچی آواز سے، قوم سسٹم بچانا چاہتی تھی، پیغمبر سسٹم توڑنا چاہتا تھا، سسٹم بچانے والے نے نعرہ لگایا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اور سسٹم بچانے والے نے اعلان کیا تبت یدا ابی لہب وتب، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، زمین میری ہے تو نظام بھی میرا ہوگا۔ یہ زمین کس کی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، زمین اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا، زمین اللہ کی تو قانون بھی اللہ کا، زمین اللہ کی تو سسٹم بھی۔ یہ من چاہی زندگی میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک نعرہ لگا تھا، میرا جسم میری مرضی، یہ جسم کس کا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، اس جسم میں میرا ہے کیا؟ یہ جسم اللہ کا ہے، اور اس جسم پہ قانون بھی کس کا چلے گا؟ اس جسم پہ حاکمیت بھی کس کی چلے گی؟
پیغمبر کی یہی جنگ تھی مکہ کے سسٹم کے ساتھ، میں تمہارا سسٹم توڑنے آیا ہوں، اب میں آ گیا، میرا کلمہ تم نے پڑھ لیا، اب نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، چوریاں چھوڑنی پڑیں گی، شرابیں چھوڑنی پڑیں گی، کرپشن چھوڑنی پڑے گی، ڈکیتیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں تھیں ان ساری برائیوں کو چھڑوا کے پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا، میں نے آج جاہلیت کی تمام رسمیں، جاہلیت کے تمام قانون آج اپنے پاؤں کے نیچے رون دیے ہیں۔ میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، پیغمبر کا اعلان نبوت نبی کی ولادت سے، ذرا اونچی آواز سے، اعلیٰ۔ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری زندگی کا آنے والا ہر لمحہ تیری پچھلی زندگی سے اعلیٰ ہے، تیری ولادت اعلیٰ، ولادت کے بعد غار حرا کی خلوتوں میں چھپ چھپ کے عبادت کرنا یہ ولادت سے اعلیٰ، پھر اعلان نبوت کرنا یہ چھپ کے عبادت کرنے سے اعلیٰ۔ اب خدا کے پیغمبر نے اعلان نبوت کر دیا، دعوت عام چلا دی، مکہ والوں نے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، میرے پیغمبر کو گالیاں دی، میرے پیغمبر کو برے ناموں سے پکارا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر مکہ چھوڑ کے طائف والوں کے پاس چلا گیا۔ ہو سکتا ہے طائف والے مجھ پہ ایمان لے آئے، میری بات مان لیں، لیکن طائف والوں نے بھی میرے پیغمبر کو اتنا مارا، میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جبریل لبیک یا رب جلیل، جا کے دیکھ میرے پیغمبر پہ ظلموں کی انتہا کر دی گئی، یا اللہ کیا میں جا کے تیرے پیغمبر کو تسلی دے کے آؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے جبریل، پہلے ابو جہل میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا تھا، میں تجھے بھیجتا تھا، جا کے میرے پیغمبر کو تسلی دے کے آ۔ ابو لہب میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا تھا، میں تجھے بھیجتا تھا، جا کے میرے پیغمبر کو تسلی دیا، لیکن اب تو ان لوگوں نے میرے محبوب پہ ظلموں کی انتہا کر دی ہے، اب تجھے تسلی دینے کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ جا کے میرے پیغمبر کو میرے پاس لے کے آ، میں آپ تسلی دوں گا۔ اب آ گیا پیغمبر کے معراج کا وقت۔ نبی کا معراج نبی کے اعلان نبوت سے اعلیٰ، نبی کا معراج نبی کے اعلان نبوت سے اعلیٰ۔ اور معراج کی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ مقام دیا، معراج کی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ عظمت عطا کی کہ موسیٰ کلیم کوہ طور پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یا اللہ میں تیری آوازیں سنتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن تجھے دیکھتا نہیں ہوں، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا، لن ترانی، موسیٰ تیرے اندر تاب نہیں ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں اس کوہ طور پہ میں اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ پہاڑ برداشت کر گیا، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی، اور علماء کرام تشریف فرما ہے اللہ نے کتنا نور ڈالا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اللہ نے کوہ طور پہ نور ڈالا۔ کیا ہوا؟ کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محبوب کلیم طور پہ روتا رہ گیا،
یا اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، نہ کر سکا۔ معراج کی رات 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پہ اپنے پاس بلا کے، اپنے سامنے بٹھا کے، میرا محبوب میں نے تجھے اپنا دیدار کروایا۔ پیغمبر کا معراج نبی کے اعلان نبوت سے، ذرا اونچی آواز سے، اور کیوں اعلیٰ؟ صرف یہ عظمت پیغمبر کو نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر گیا، سارے انبیاء صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون کھڑے ہیں؟ آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں۔ جبریل کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جبریل ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ جبریل نے میرا بازو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آقا یہ ساری اپنی قوموں کے امام، ان اماموں کے آپ امام۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسماں میں صفیں بچھ گئیں۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسماں میں صفیں بچھ گئیں۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کو تمام انبیاء کا امام بنا کے پیغمبر کی معراج کو نبی کے اعلان نبوت سے اعلیٰ بنا دیا۔ شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ خلافت راشدہ، حضرت مولانا عبدالقدیر جیلوی رحمہ اللہ۔ اب پیغمبر کو معراج نصیب ہوا، معراج نبی کے اعلان نبوت سے، ذرا سبق یاد کرتے جائیں، معراج پیغمبر کے اعلان نبوت سے اعلیٰ۔ اب معراج کے بعد وہ وقت آ گیا، مکہ کے لوگوں نے میرے پیغمبر کا جینا دو بھر کر دیا۔ پیغمبر کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں شروع ہو گئی۔ خدا کے پیغمبر نے مکہ چھوڑا، ہجرت کا حکم آیا، اور پیغمبر کوہ ہرا پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میرے پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور کی زبان پہ ایک جملہ ہے، فرمایا مکہ تجھے چھوڑنے کا جی تو نہیں چاہتا، بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، اعلان نبوت کے 13 سال بعد، تو نبی کی ہجرت نبی کی معراج سے، ذرا اونچی آواز سے، نبی کی ہجرت نبی کی معراج سے اعلیٰ۔ اب حضور مدینہ آ گئے، مدینہ منورہ میں آ کے ریاست قائم کی، جو حقیقی ریاست مدینہ تھی۔ اور یہاں درمیان میں ایک جملہ کہہ دوں، نبی نے جس ریاست کی بنیاد رکھی، وہ ریاست قیامت تک کے لیے قابل تقلید ہے، اور اس ریاست کا بنیادی اصول یہ تھا، قانون کے سامنے امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ قانون کی بالادستی ریاست مدینہ کی بنیادی اور اولین شرط تھی۔ اس ریاست کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں،
اور قانون کی بالادستی صرف یہ نہیں، رعایا کے لیے خود خدا کا پیغمبر آخری خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، پیغمبر بخار کی کیفیت میں ہیں، اپنے جسم پہ چادر اوڑھی ہوئی ہے، صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا آج تک جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، ایک میرا ابو بکر ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا۔ پھر خدا کے پیغمبر نے فرمایا لوگو، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، آج دنیا کے اندر وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ صحابی رسول مجمع سے اٹھے، آقا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، فلاں جنگ اور غزوے کے موقع پہ آپ مجاہدین کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی آپ نے میرے جسم پہ ماری، آقا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ کا حکمران منبر پہ بیٹھا ہے، خدا کے پیغمبر نے پاس بلایا، چھڑی اس کے ہاتھ میں دی، اس نے کہا آقا جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، ذرا کرتا اتاریے۔ میرے پیغمبر نے کرتا اتارا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر نے کرتا اتارا، وہ صحابی چھڑی پھینک کے پیغمبر کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا۔ آقا میں بدلہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بس ایک خواہش تھی میرا اور آپ کا جسم اس طرح مس ہو، نہ آپ کے جسم پہ کپڑا ہو نہ میرے جسم پہ کپڑا ہو، میں بدلے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ہے صحابی کی محبت، لیکن جس ریاست کی بنیاد میرے پاک پیغمبر نے رکھی، اس ریاست کا حکمران قانون کی بالادستی اپنے عمل سے بتا رہا ہے، اگر جرم ملک کا حکمران بھی کرے قانون اس پر بھی لاگو ہوگا، قانون اس پر بھی نافذ ہوگا۔ اور پھر آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں بنو مخزوم کی عورت نے چوری کر لی، نام تھا فاطمہ، بڑا اونچا خاندان تھا، ابو جہل کا خاندان، ارقم بن ابی ارقم کا خاندان، حضرت خالد ابن ولید کا خاندان۔ اور جانتے ہو اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری مرد کرے یا عورت کرے ہاتھ کاٹ دو۔ جانتے تھے ریاست مدینہ کا حکمران قانون نافذ کرے گا، لیکن بڑا اونچا خاندان ہے، فاطمہ کا ہاتھ کٹے گا تو خاندان کی ناک کٹے گی، سفارش کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیسے لے لیں، کوئی اور سزا دے دیں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ بھائی سفارش کون کرے؟ سفارش کے لیے منتخب کیا گیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ وہ اسامہ ہیں جو حضرت زید بن حارثہ کی وفات کے بعد پیغمبر کی محبتوں کا محور بن گئے، نبی کی محبتوں کا مرکز بن گئے، اور اسامہ بن زید کی ان کا لقب پڑ گیا حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا محبوب۔ اسامہ بن زید کو تیار کیا، اسامہ کہتے ہیں میں گیا، حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، میں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے، اور میں سوچ رہا تھا کہ بات کس طرح کروں، میں نے تمہید باندھی، آقا چوری ہوئی ہے؟ جی اسامہ چوری ہوئی ہے۔ آقا کس نے چوری کی ہے؟ فرمایا فاطمہ نے۔ آقا بنو مخزوم کی فاطمہ نے؟ ہاں اسامہ بنو مخزوم کی فاطمہ نے۔ آقا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اسامہ
میرے رب کا قانون ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہاتھ کٹے گا۔ اب اسامہ نے سفارش کر دی، آقا بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا اونچا قبیلہ ہے، اگر فاطمہ کا ہاتھ کٹا تو ساری خاندان اور قوم کی عزت خاک میں ملے گی، آقا کوئی سزا اور تجویز کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرہ انور غصے سے لال ہو گیا۔ فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ یاد رکھو والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اسامہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرے گی قانون اس پہ بھی لاگو ہوگا، ہاتھ اس کا بھی کٹے گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ جس میں قانون کی بالادستی تھی، حکمران اور ریاست مدینہ کا حاکم اپنی بیٹی کے بارے میں اعلان کرتا ہے چوری فاطمہ کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کٹے گا۔ اللہ نے ہجرت کروائی ریاست قائم کرنے کے لیے، اللہ چاہتے مکہ میں میرے پیغمبر کو غلبہ دے دیتے، لیکن اللہ نے مکہ چھڑوایا، مدینہ میرے پیغمبر ہجرت کر کے گئے، ریاست کی بنیاد رکھی، تو میرے پیغمبر کی ہجرت میرے پیغمبر کے معراج سے، ذرا اونچی آواز سے، خداوند کائنات فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری زندگی کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے اعلیٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ۔ وہ میرا پیغمبر تیری ولادت اعلیٰ، تیری بعثت ولادت سے بھی اعلیٰ، تیری معراج تیری بعثت سے اعلیٰ، تیری ہجرت تیری معراج سے اعلیٰ۔ وہ میرا پیغمبر مکہ کے اندر تو اور تیرے ساتھی صبر سے کام لیتے تھے، چھپ چھپ کے عبادتیں کرتے تھے، ڈر ڈر کے رہتے تھے۔ اے میرا پیغمبر اب تجھے میں نے ریاست عطا کر دی، اب تجھے شہر عطا کر دیا، اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں حرض المؤمنین علی القتال، اب جو کافر بھی سر اٹھائے وہ میرا پیغمبر اس کے ساتھ جہاد کر۔ میرے پیغمبر کا جہاد میرے پیغمبر کی ہجرت سے، ذرا اونچی آواز سے، میرے پیغمبر کا جہاد میرے پیغمبر کی ہجرت سے اعلیٰ۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 2 سال کے بعد میرا پیغمبر اپنی جماعت 313 کو لے کے میدان بدر کے اندر آیا، کفار سے پہلا مقابلہ کیا۔ میرا پیغمبر رات کو اپنے خیمے کے اندر ہے، سر سجدے کے اندر ہے، یا اللہ میں اپنے 13 سال کی کمائی، میں نے دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، یا اللہ میں نے خلوت میں بھی دعوت دی، یا اللہ میں نے مجموع میں جا کے بھی دعوت دی، یا اللہ مکہ کے اندر کافروں کی گالیاں بھی سنی، یا اللہ میں نے ان کے پتھر بھی کھائے، میں نے اپنے راستے میں کانٹے بھی بچھوائے، ہر ظلم برداشت کیا۔ اس ظلم کو برداشت کر کے 13 سالوں کے اندر 313 لے کے آج میدان کے اندر آ گیا۔ یا اللہ اگر یہ کل لڑائی کے اندر ان کو شکست ہو گئی، اگر ان کو غلبہ نہ ملا تو اس دھرتی پہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پیغمبر رو رہا ہے خیمے میں، اور جانتے ہو اس وقت بھی پیغمبر کو تسلی دینے والا کون تھا؟ نبی کا پہلا یار
سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر ساری رات سجدے میں ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے، ابو بکر نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آقا بس کیجئے، اللہ ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، مدد اللہ کی آئے گی۔ اور پھر مدد آئی یا نہ آئی؟ ذرا اونچی آواز سے۔ 313 کا مقابلہ ہے 1000 کے ساتھ، اور 313 کے پاس کیا ہے؟ 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ آ گئے میدان میں، پیغمبر نے 1000 لشکر کے ساتھ لڑوا دیا۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، آج ان کی مدد کے لیے آسمان کے فرشتے بھیجوں گا۔ 3000 فرشتے بھیجے، فرمایا 3000 آ گئے ہیں، 5000 اور فرشتے بھی تیار بیٹھے ہیں، میرا پیغمبر 5000 اور بھیجنے لگا ہوں۔ پھر آگے فرمایا ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، میرا محبوب 3000 فرشتے بھیجنا، 5000 فرشتے تیار رکھنا، یہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ہے، تیرے یاروں کی تسلی کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے۔ من نصر الا من عند اللہ، میرا محبوب آج تیرے یار شروع کریں لڑائی، آج میں خود آ رہا ہوں۔ من نصر الا من عند اللہ، میں آج خود آ رہا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ لڑائی کون لڑ سکتا ہے؟ بدر کے مارکے میں بڑے بڑے کفار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کفار قتل ہو گئے، 70 زخمی، 70 قید ہو گئے، اور خدا کا پیغمبر بڑا خوش ہے۔ میدان بدر میں اللہ نے کامیابی دی، اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ اللہ یہی فرمانا چاہتے ہیں میرا محبوب میں نے مکہ چھڑوا کے مدینہ بھیجا، ریاست کی بنیاد رکھوائی، اور پھر تو اسے جہاد کا اعلان کروایا، بدر کے میدان میں پہنچایا۔ میرے محبوب کا جہاد میرے پیغمبر کی ہجرت سے اعلیٰ ہے۔ پھر خدا کے پیغمبر نے 10 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارے۔ سن 8 ہجری میں اللہ نے مکہ پہ دوبارہ غلبہ دیا، 10,000 کا لشکر لے کے میرے پاک پیغمبر مدینہ سے مکہ گئے، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ جس مکہ سے خدا کے پیغمبر کو نکالا گیا تھا وہ مکہ بھی پیغمبر کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ یا اللہ میں تیری حکمتوں پہ قربان، میں تیری قدرتوں پہ قربان۔ 8 سال پہلے بھی مکہ پہ میرے پیغمبر کو غلبہ دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیا، اللہ نے ہجرت کروائی، 8 سال کے بعد غلبہ دیا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کائنات میں 2 شہر مشہور ہوں، 2 شہر عظمت والے ہوں، 2 شہر مقام والے ہوں، ایک عظمت والا ہو میری نسبت سے اور ایک عظمت والا ہو تیری نسبت سے۔ مکہ کو کس کی نسبت حاصل ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ مکہ کو نسبت حاصل ہے اللہ کی، اللہ کے گھر کی، اور مدینہ کو نسبت حاصل ہے میرے پیغمبر کی۔ اور علماء کرام تشریف فرمائیں جب آ جائے 2 شہروں کا تقابل، ذرا توجہ میری طرف رہے، 2 شہروں کا تقابل آ جائے، مکہ اور مدینہ، تو مکہ افضل ہے۔ مکہ کیا ہے؟ افضل ہے، مکہ کا مقام زیادہ ہے، مدینہ کا مقام مکہ کے بعد ہے۔ لیکن جب آ جائے 2 گھروں کا تقابل، بیت اللہ اور میرے پیغمبر کا روزہ، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ اور ایمان ہے میرے پیغمبر کا روزہ اطہر بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے پیغمبر کا روزہ اطہر بیت اللہ سے اعلیٰ۔
عرش سے اعلیٰ، کرسی سے اعلیٰ، لوح و قلم سے اعلیٰ۔ پیغمبر کا وجود اطہر نہیں، وجود اطہر کا مقام تو ہے ہی ہے، اس وجود کے ساتھ لگنے والی مٹی وہ بھی بیت اللہ سے اعلیٰ۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ اور آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ جس جگہ میرے پاک پیغمبر کا روضہ اطہر ہے، اس روضے میں میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں، وہ ساری جگہ جنت کا ٹکڑا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، میرے منبر سے لے کے میری عائشہ کے حجرے تک یہ سارے کا سارا زمین کا ٹکڑا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ عائشہ کا حجرہ بھی جنت کا باغ، میرا منبر بھی جنت کا باغ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، او میرا پیغمبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اعلیٰ۔ میرے پیغمبر کی ولادت اعلیٰ، ولادت کے 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت ولادت سے اعلیٰ، اعلان نبوت کے بعد پیغمبر کو معراج ہوا، معراج اعلان نبوت سے اعلیٰ، معراج کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت معراج سے اعلیٰ، ہجرت کے بعد جہاد کا حکم ہوا، جہاد میرے پیغمبر کا اعلیٰ۔ اب خدا کا پیغمبر مکہ بھی فتح کر چکا، سارا عرب فتح کر چکا، وفود کے وفود مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، او میرا پیغمبر اللہ کی مدد آ چکی، تمہیں فتح مل گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کا آغاز میں نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا، آج وہ دین آپ پہ مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ہمارے دین کو 4 ایسے اعزاز حاصل ہیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 4 اعزاز ایسے حاصل ہیں، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے دین کو نہیں ملے۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین، ذرا اونچی آواز سے، پہلے کوئی دین کامل نہیں تھا، ہمارا دین محفوظ ہے، پہلے کوئی دین محفوظ۔ اللہ نے جب یہ دین اتارا، قرآن نازل کیا، تو ساتھ ہی اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ دین محفوظ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور ہمارا دین بین الاقوامی ہے۔ ہمارا دین، ذرا اونچی آواز سے، بین الاقوامی ہے۔ پہلے جتنے دین تھے وقتی دین تھے، ایک قوم کی ضرورت پوری کرتے تھے، ایک علاقے کی ضرورت پوری کرتے تھے، ایک قبیلے کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ہمارا دین بین الاقوامی ہے، اور ہمارا دین دائمی ہے، صرف آج کے لیے نہیں،
قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ جب دین کو یہ 4 وصف مل گئے، دین مکمل ہو گیا، دین محفوظ ہو گیا، دین دائمی آ گیا، دین بین الاقوامی آ گیا، تو خدا کے معصوم پیغمبر نے اعلان کر دیا، لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اس دھرتی پہ اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، ذرا اونچی آواز سے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پیغمبر کے بعد منصب نبوت پہ عمر نہیں آ سکتا تو قادیان کا کانا آ سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، عمر جیسا آدمی بھی منصب نبوت پہ نہیں آ سکتا تو یک چشم گل بھی نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، دین مکمل ہو گیا، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب خدا نے اعلان کر دیا، چل میرا پیغمبر آخرت کی تیاری کر، اب پیغمبر کی وفات کا وقت آ گیا۔ قرآن کی آیت مجھے بتاتی ہے پیغمبر کی وفات، نبی کی وفات پیغمبر کی ریاست قائم کرنے سے اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وفات کے بعد پیغمبر جس جگہ گئے ہیں وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اب قیامت تک کے لیے میرے پاک پیغمبر جنت میں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، صرف میلاد کا تذکرہ نہ کرتے رہنا، صرف سال کے بعد پیغمبر کی ولادت ہی کو نہ یاد کرتے رہنا، ولادت بے شک اعلیٰ، لیکن ولادت کے بعد بعثت ولادت سے، ذرا اونچی آواز سے، بعثت ولادت سے اعلیٰ، معراج بعثت سے اعلیٰ، ہجرت معراج سے، جہاد ہجرت سے اعلیٰ، اور پیغمبر کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نبی کے ساتھ امت کا جو دوسرا تعلق ہے وہ ہے نبی کی تعلیمات کے ساتھ۔ خدا کے پیغمبر نے پتھر کھا کے، مارے کھا کے، سب کچھ برداشت کر کے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جو قانون دیا ہے، جو ہمیں دستور دیا ہے، جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، میرے دوستو اگر ان پہ ہم عمل کرتے ہیں تو پھر تو سیرت کے جلسے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ربیع الاول کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں آخری گزارش کرتا ہوں، آج کے بعد ہم یہ تہیہ کریں، نبی کے ساتھ محبت ہے، لیکن جس پیغمبر نے آخری وقت بھی جب بخار کی کیفیت اتنی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں چل نہیں سکتے تھے، 2 آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں زبان پہ آخری لفظ یہ ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم تہیہ کریں انشاءاللہ اب موت تک 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جن کاموں سے پیغمبر نے منع کیا ہے، جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ان کاموں سے رکیں گے۔ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارنا حرام ہے، دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کو میرے پیغمبر نے منع کر دیا، روک دیا، حرام قرار دے دیا۔ انشاءاللہ آئندہ ان تمام چیزوں سے بچیں گے، پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔